ڈیڈی سن تو لے شکیل صاحب، ایک شکیل سیکنڈ، صاحب اچھا سن لے اوکے پلیز دیکھیں ہم لوگ باری باری بات کرتے ہیں، ذرا ایک سیکنڈ یار میں بیچ میں کبھی نہیں بولتا، جی چانڈیو صاحب بالکل ٹھیک ہے اوکے. اب یہ فوراً خاندان پہ چلے جاتے ہیں، ڈیڈی فلاں، درد نہیں جائے گا ان کو بھٹو کا. آپ سیاست کرو، سیاست ٹھیک ہے، وہ وہ زمانہ گزر گیا، جاگ پنجابی جاگ والی بات گزر گئی. اب بھٹو ڈیڈی ختم ہو گیا. جانیے صاحب آج قوم سننا چاہتی ہے کہ وہ اب آپ اربوں سن ڈالر لیں، واپس شکیل آئیں گے. صاحب سن لیں، شکیل صاحب زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. آپ سن لیں، ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چانڈیو سن صاحب لیں نہیں بیٹا ان کو بنا کریں. دیکھیں بھٹو نے ایوب کو عروج میں چھوڑا تھا، آپ جنازے میں بھی چمٹے ہوئے تھے ضیاء الحق کے. بھٹو کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، آپ ذرا خاموش رہ جائیں. اب یہ کہتے ہیں معاہدہ جناب، ہم نے دن دہاڑے بات کی، ہم نے قوم کے سامنے کہا یہ بات ہوئی ہے. گولیوں سے تو لاٹھیوں سے تو یہ نہیں بھگا سکے، یہ تو بھاگ گئے. اگر ہم نے حکمت عملی سے عامر کو بھگایا اور اس کے صدقے آپ بھی آئے، سیاست میں حصہ لیا، ہم نے ان کو اور نہیں مانا. ہم نے ضرور ہے کہ ہم نے معاہدہ کیا، ہم نے چھپ کے نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا. اگر کہیں غلطی ہوئی ہے، قوموں کی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہے. چانڈیو صاحب نے جو بات کہی ہے، شکیل امان صاحب ایک سیکنڈ دیجئے گا. کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو؟ کیسے سر، عدل کی تحریک نے اسے مجبور کیا. کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں جیسمین، آپ مجھے کچھ جی بالکل بالکل، ایک سیکنڈ میں پوچھ رہی ہوں سر کیا ہو گیا. جی شفقت صاحب، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں پہ این آر او کے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی دو آراء نہیں ہو سکتی. وہاں میں جوڈیشری سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر ایسا کوئی تاثر ابھرے گا کہ جس سے یہ لگے کہ ایک کیس جو ہے اس کو تو بہت پرسو کیا جا رہا ہے بالکل، لیکن جو باقی کیسز ہیں جس میں شکیل عوان صاحب کے جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں، ہائی کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ میں ہیں. ابھی اصغر خان صاحب کا جو کیس ہے مہران گیٹ، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد مزید آگے نہیں بڑھی، وہ بھی آگے بڑھنی چاہیے. اور سارے کیسز جو ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے یقین ہے، ہم تو جوڈیشری کے، ہمارا تو صدقے دل سے جوڈیشری کے ساتھ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں جوڈیشری جو ہے اس کے بغیر جمہوریت آگے نہیں چل سکتی، ایک آزاد عدلیہ کے بغیر جمہوریت آگے نہیں چل سکتی. لیکن ایک حمایتی کے طور پہ اور میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا جوڈیشری سے کہ اصغر خان کا کیس جو ہے اس کو بھی آگے لے کے آئے اور اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں ان کو بھی کیونکہ کبھی بھی یہ تاثر نہیں پھیلنا چاہیے کبھی بھی کہ وہ کہتے ہیں جسٹس should not only be done but it should be seen to have been done. یعنی کہ صرف انصاف ہو نہ بلکہ یہ دیکھا بھی جائے کہ انصاف ہو رہا ہے. بالکل جی، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گزارش کر دوں، ہم نے نہ کبھی مقدمات سے منہ چرایا ہے نہ کبھی عدلیہ کو یہ پابند کیا کہ ہمارے خلاف کیسز. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں تو عدلیہ سے کہہ رہا ہوں. آپ کی جماعت کو بھی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کے قائد کو بھی فرمایا تھا کہ اگر ہم پر کوئی الزامات لگاتے ہیں تو آ جائے عدالت میں. ہمیں عدالتوں میں یقین ہے. عوان صاحب ہم نے کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا. میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو جوڈیشری سے ایک استدعا کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کا وقار بلند ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایسے مقام پہ ہو جس پہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایک شائننگ بیکن ہو ہماری جمہوریت کا. ایک سیکنڈ شفقت صاحب، میں ایک بات آپ سے پوچھنا جی بالکل دیٹ از ٹرو. دیکھیں نا، اگر ایک میسج یہ جائے گا کہ ایک کیس کو بار بار سنا جا رہا ہے اور پرائیورٹی پہ سنا جا رہا ہے اور اس کے پیرالل مہران گیٹ کے حوالے سے سنوائیاں ہوئیں، لیکن حالانکہ اس کے ایفیڈیوٹس بھی جمع ہو چکے ہیں، ابھی تو لوگ حیات ہیں، یونس حبیب ہے، دیگر ہیں، ان کو بھی بلائیں، معاملات طے کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کس نے کتنے پیسے لیے اور کیوں لیے. شفقت صاحب، میں آپ سے ایک پوائنٹ پوچھنا چاہتی ہوں. میں اس دن سن رہی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا اپریل کے مہینے میں بہت مشکل آنے والی ہے. اب کس طرح وہ کس چیز کو ریفر کر رہے تھے؟ نہیں، مجھے آپ کی پوری آواز نہیں آئی. اپریل کے مہینے میں کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپریل کا مہینہ جو ہے اس میں بہت بڑی ایک تبدیلی بھی آنے والی ہے اور اپریل کے مہینے میں ایک بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی مشکل آنے والی ہے پاکستان پر. اچھا پتہ نہیں، میں نے تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ نہیں سنی، لیکن ہم یہ توقع کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ قوم کو اس بحران سے نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے جلدی انتخابات ہوں، اور اگر ابھی بھی اس کی طرف تہیہ کر لیا جائے تو نومبر دسمبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو مارچ میں اسمبلی کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو اس کے فوراً بعد انتخابات آنے چاہیے. اور شاید عمران خان صاحب کا جو اشارہ تھا وہ انتخابات کی طرف تھا کہ اس سے ایک تبدیلی آئے گی،
کیونکہ اس سے زیادہ تو ہم کوئی ایسی چیز میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہو. اور میں ویسے بھی چانڈیو صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں بڑا ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے کہ ہم ایک قوم بحیثیت قوم ایک دلدل میں ایک مخمصے میں پھنس چکے ہیں اور اس سے نکلنے کا ایک واحد طریقہ جو ہے وہ انتخابات ہے. اب ہم اس قریب پہنچ گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جتنی جلدی کرا دیں. اور مجھے شک ہے کہ جو رولنگ پارٹیز ہیں ساری فیڈرل میں صوبوں میں ان میں سے کوئی بھی انتخابات نہیں چاہتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت ایک مشکل وہ اپنے دیکھیں نا اس وقت موجیں لگی ہوئی ہیں خرچے ہو رہے ہیں بڑا کچھ ہو رہا ہے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان میں سے پتہ نہیں کتنی کک بیکس آ رہی ہیں اور الیکشن کی تیاری کے لیے بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. میڈیا کے اوپر جو بہانہ بنا کے گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کا اب میں متنازع بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا لیکن پنجاب میں حکومت کی جو کارکردگی ہے اس میں ایک تصویر تو شہباز صاحب کی ہوتی ہے چلیں چیف منسٹر ہیں وہ نواز شریف صاحب کی تصویر کس بنیاد پہ وہاں لگی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے انکمبنسی کا اور اس ایڈوانٹیج کو لے کے تو ان میں سے تو کوئی ویسے تحریک انصاف نے اپنا ریکارڈ قائم رکھا ہے. اگر یہ بھی ریکارڈ نہیں قائم رکھا میں تو آپ نے الزامات کا ریکارڈ قائم رکھا ہے. آپ کو پنجاب حکومت پارٹی جو ہے الیکشن ایک دینے کی کرپشن کی نظر انشاءاللہ آئے گی لیکن آپ کو اب اشتہارات نظر آ گئے. نہیں ایک بات ہے نا وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ بتا دیں کہ اشتہارات پہ نواز شریف کا تصویر کیوں لگی ہوتی ہے مجھے اس کا جواب. میاں نواز شریف پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں پارٹی رول کر رہی ہے جمہوری حکومت ہے اسی طرح مجھے بڑی خوشی ہوتی پارٹی کیسے رول کر رہی ہے سر آپ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں آپ نے ابھی کہا پارٹی رول کر رہی ہے ابھی تک تو آپ اپوزیشن پنجاب کی بات کر رہا ہوں پنجاب میں رول کر رہے ہیں 70% رول کر رہے ہیں نا. اچھا اوکے ایک بات جی پرسنٹ کی بات نہ کریں ملک کی ساری پالیسی فیڈرل دیتی ہے وفاق دیتا ہے ملک چلانے کی پالیسیاں صوبہ تو محدود ہے اپنے اختیارات میں اور ہاتھ بنے ہوئے ہیں ایک ہمیں بجلی کے لیے کوئی پروجیکٹ بھی انہوں نے جاری کرنے نہیں دیا. یہ بتائیں چانڈیو صاحب یہ شفقت محمود صاحب کی بات درست ہے کہ سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہو. نہیں برحال شفقت محمود صاحب تو ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے ٹھیک. باقی وہ تو آج رقص مستانہ ہے ان کا کورٹ نے بڑا اگر وہ دیوانہ وار آج دھمالے ڈال رہے ہیں ان کے ساتھ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. شفقت محمود صاحب کو میں یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. چانڈیو صاحب اللہ کرے خوشی آپ کی پکی ہو ایسا نہیں ہوگا قوم کی خواہش پوری کریں. ہم جب مقتل گاہوں میں ہوتے تو بھی دھمالے ڈالتے ہیں. آپ اپنی خیر منائیں جی آپ اپنی خیر منائیں. تو ہماری بات یہ ہے جواب دے دینا جی سنیں الیکشن وقت پر ہوں گے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. طبیعت صحیح نہیں ہے باری باری بات کرتے ہیں نا نہیں بولنے دیں گے نہیں بولنے دیں گے کیوں نہیں بولے آپ بولیں چاہیے نہیں بی بی بولے. میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب ایک دانا رہنما ہے وہ سمجھتے ہیں غیر جمہوری تبدیلی آئے گی تو ان کو پھر جلا وطن ہونا پڑے گا اور ان کی بیگم لاہور میں گاڑی میں کھڑی رہے گی ایک بھی ان کا مستانہ باہر نکل کر ان کی بیگم صاحبہ کا ساتھ نہیں دے گا. وہ جانتے ہیں اس لیے جمہوریت کی حمایت کر رہے ہیں. ہماری بات یہ ہے کے بارے میں آپ نے کہا تھا خدا چھڈو جی خدا نہ اور چھڈو جی خدا اور یاد نہیں چپ کرو وہ مالیہ روئے گا کل تو اسی طرح گیلانی صاحب کو مروایا گیلانی صاحب کو گھر بھجوا دیا گیلانی صاحب کو گھر بھجوایا مروا دیا بیچارے کو اس کو کچی نہیں مروا دیا آپ نے. ایک سیکنڈ شکیل صاحب وہ تو انہوں نے کہا مروا دیا وہ تو خود توہین عدالت خواب سے ہوئے نا. یہ نہیں بولنے دیں گے آج ایمان سے انہوں نے اپیل نہیں کرنے دی انہیں نہیں بولنے دیں آپ ان کو بولیں گی نہیں ان کو روکے آج عدلیہ کا احترام ہے. اچھا یہ بتائیں چانڈیو صاحب چھوڑے جی ایک سیکنڈ چانڈیو چھوڑے جی ہاں جی بولیں جی سر انتخابات آپ وقت پر ہوں گے جیسا کہ شفقت صاحب کے کچھ انشاءاللہ انتخابات وقت پر ہوں گے انشاءاللہ. ایسی الیکشن کمیشن ایسی نگران حکومت ایسی حکومت کرانے والی الیکشن سب کو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ یاد رکھے گی اور جو خوشی منائیں گے جو جمہوریت کے چاہنے والے ہیں وہ جمہوریت کی کامیابی پر جشن منائیں گے. اور یہ جو سازشیں کرنے والے جو رات میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے والے ان کو تو ماتم کرنا ہے. ابھی ہاتھ سے کر رہے ہیں بعد میں زنجیروں سے ماتم کریں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. چانڈیو صاحب کیا ہو گیا آپ کو ایسے نہیں کہتے سینیٹر مولا بخش میں اچھی باتیں ارے یار آزاداری تو کر سکتے ہیں دکھ تو کر سکتے ہیں صدمے میں تو کر سکتے ہیں باقی نہیں کرنے دے رہے کسی کو. دیکھو جی نہیں آپ نے کافی باتیں کی یہ ماتم آپ نے کرنا ہے
اور آپ نے ہمیشہ کی طرح کہنا ہے ہر عدالت تباہ کر کے پی آئی اے تباہ کر کے اسٹیل مل تباہ کر کے ریلوے تباہ کر کے پھر آپ نے ماتم کرنا ہے کہ عدلیہ نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا ادارے آپ تباہ کریں انشاءاللہ تعالی آزاد میڈیا ہے. شفقت محمود صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا تین ہے, چوتھا ستون جو ہے وہ میڈیا بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ناظرین میرے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. اللہ حافظ.